حاملہ عورت بھی ہے یہاں. ہمارا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. ہزاروں پاکستانی جب مصیبت میں پھنس گئے اور زلفی بخاری صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ملاحظہ فرمائیے اس ویڈیو میں. السلام علیکم زلفی صاحب، یہ بینکاک میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں. یہ اس حالت میں ہیں، نہ ان کے پاس نہانے کو ہے، نہ ان کے پاس کوئی نئے کپڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پلوامہ حملے کے بعد جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنی انتہاؤں کو چھونے لگی اور پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، اس وقت اپنے مکار دشمن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستانی ایئر سپیس کو بند کر دیا جائے گا. یہاں پہ جس کو جو جگہ یہاں پہ ملی ہوئی ہے نا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ حکومت کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہمیشہ نہتوں پر وار کرنے والا بھارت اس بار بھی شاید کوئی مکاری دکھائے، مگر اس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ایئرپورٹس پر ہزاروں پاکستانی پھنس کر رہ گئے. یہ حال ہے پاکستانیوں کا. یہاں پہ کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سارے پاکستانی یہاں پہ اس وقت جمع ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد بینکاک ایئرپورٹ پر تھی. وہ وقتاً فوقتاً اپنی ایمبیسی سے رابطہ کرتے رہے، لیکن ایمبیسی کا نااہل ترین عملہ ان کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہ کر پایا. سب سے پہلے یہ کہ آن کریں کہ پتہ چلے ہمیں کون لک آفٹر کر رہا ہے. یہاں پہ ہمارا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. حاملہ عورت بھی ہے یہاں. ایک خاتون ہے جن کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ جا نہیں سکی فنرل میں. وی ہیو سو مینی پرابلمس. میں اسٹوڈنٹ ہوں، سڈنی سے آیا ہوں. میری امی لائف سپورٹ میں، تو مجھے ان کے پاس جانا ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ ایون مائی مدر از سک، ویری سک، جسٹ ڈسچارج فرام ICU, right? But I cannot reach there. بالآخر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت آگے آنے والے شخص زلفی بخاری صاحب سے رابطہ کیا گیا. السلام علیکم زلفی صاحب، یہ بینکاک میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں. یہ اس حالت میں ہیں. یہ کائنڈلی ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بیچارے اس وقت یہاں پہ کس حالت میں پھنسے ہوئے ہیں. پچھلے 6 دنوں سے نہ ان کے پاس نہانے کو ہے، نہ ان کے پاس کوئی نئے کپڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیچارے کس حالت میں ہیں، یہ ذرا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو ذرا اندازہ ہوگا. پلیز ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ سفارت خانہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. مصیبت میں پھنسے ہر طرف سے دھتکارے ہوئے پاکستانیوں کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب صرف 1 ہی منٹ کے اندر زلفی بخاری صاحب نے ان کے میسیجز کا جواب دینا شروع کیا. اور اس کے بعد سے اگلے 3 دن تک جب تک وہ پاکستانی بینکاک سے نہیں نکلے، ہر وقت وہ پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں رہے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں وہاں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. مگر بینکاک میں موجود پاکستانی ایمبیسی کا نااہل عملہ ہر وقت پاکستانیوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہا. بے وجہ مسافروں پہ آ کر چیختے چلاتے، اگر کوئی ان کے لیے آواز اٹھاتا اسے ٹھیکیدار کے لقب دینا شروع کر دیتے اور اس بات پر نالاں ہوتے کہ آخر زلفی بخاری کو یہاں سے رپورٹنگ کون کر رہا ہے. اللہ اللہ کر کے پاکستانی بینکاک سے نکلے. تھائی لینڈ میں کافی دن پھنسے رہنے کے بعد مسافر اب بالآخر جہاز پہ اس وقت بورڈ ہو چکے ہیں اور جہاز اس وقت فضا میں ہے. مگر تمام کے تمام مسافر ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد زلفی بخاری کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج ہم بینکاک سے اپنے وطن عزیز پہنچ رہے ہیں. پاکستان سے ایک منسٹر ہیں جنہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، زلفی بخاری صاحب، جن کا وقتاً فوقتاً ہم بتاتے بھی رہے آپ سب کو. اس کے علاوہ آپ نے کوئی دیکھا کہ پاکستان سے کسی کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ یار اتنے مسافر 700-800 مسافر پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی کوئی آہ پکار کسی نے سنی ہو؟ میرا خیال ہے ابھی کسی بھی فورم پر اس چیز کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا، اور میں یہاں پر زلفی بخاری صاحب کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھوں گا. ہماری ہیلپ اس معاملے میں ہوئی ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر انہی کی طرف سے ہوئی ہے، اور جس کے لیے ہم ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ ایک مسافر موجود ہیں، زاہد صاحب. یہ بھی کئی دن یہاں پہ ہمارے ساتھ رہے، تو ان سے ذرا پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا بینکاک کا تجربہ کیسے رہا. جی زاہد صاحب. میرا نام محمد زاہد ہے اور میں اس وقت آسٹریلیا سے آ رہا ہوں اور اپنے گھر پنجاب جا رہا ہوں. اور رہی بات میرے تجربے کی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی پروٹیسٹ کیا، پروٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے. ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے کچھ ایکشن لیا اور ہمیں یہاں تک ہمارے لیے کچھ فلائٹ جو اسپیشل فلائٹ آرگنائز کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی اور سیریسنس ایمبیسی کی طرف سے دکھائی جاتی تو معاملات بہتر ہوتے اور جلدی لوگ فلائی کر جاتے؟ اگر ہم شروع سے پروٹیسٹ کرتے اور زیادہ پروٹیسٹ کرتے تو ہو سکتا تھا شاید ایمبیسی جلدی ایکٹیو ہوتی. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب موجود ہے، یہ بھی آسٹریلیا سے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس اوور آل کیسے رہا؟ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ بہتر ہوگا کہ میں یہ بتاؤں کہ بہت سی جگہوں پر ایڈمنسٹریٹولی ایمبیسی کی طرف سے نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ان معاملات کو بہت بہتر انداز سے حل کیا جا سکتا تھا، بہت احسن انداز میں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب تک عوام کی طرف سے اس طریقے سے ریئیکشن نہیں آیا، ان کی طرف سے بھی کوئی سالڈ
सोल्यूशन हमें नजर नहीं आया। बच्चे बीमार रहे, बहुत सारी ऐसी यहाँ पर सिचुएशन का सामना करना पड़ा जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और तकलीफ दे भी थी। अगर थाई एयर की बात की जाए तो शुरू से लेके आखिर तक आप कैसे देखते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरह से उन्होंने डील किया सबको? थाई वालों की तरफ से ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि उनकी तरफ से बेहतर रिस्पांस था रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। जुल्फी बुखारी साहब का बहरहाल इसमें रोल है जिसको हम अप्रिशिएट करना चाहें। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि हमारे ये जितने भी मुसाफिर यहाँ पे जितने दिन फंसे रहे, इनकी अपनी परेशानियाँ एक तरफ, एक तो ये बिल्कुल फैमिली वाला माहौल था, दूसरा ये कि इन्होंने अपने ताईं सब ने बहुत अच्छी रकम टिप की तौर पे थाई का जो वहाँ पे स्टाफ था, जो लोकल स्टाफ था, उसको दी उनकी खिदमात को सराहने के लिए। तो अगेन दिस इज समथिंग वेरी गुड, दिस शोज वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम पाकिस्तानीज के ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनमें कितना जज्बा है। कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिस्ट्री की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया और उन्हें गुलाब के फूल पेश किए गए और वहाँ उनके डायरेक्टर समेत बाकी तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से सख्त अहकामात थे कि पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर न सिर्फ रिसीव किया जाए बल्कि उनके तमाम तर मसाइल भी हल किए जाएं। मुसीबत में कई 100 घंटे गुजारने के बाद जब ये पाकिस्तानी वतन अजीज पहुँचे तो जुल्फी बुखारी की सेहत और तरक्की के लिए बार बार दुआएं करते नजर आए और साथ में अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते रहे कि काश बैंकॉक में भी जुल्फी बुखारी जैसे सफीर होते या वहाँ का अमला उन जैसी ट्रेनिंग हासिल कर सकता तो शायद लोगों के लिए तैयारी गैर में मुश्किलात कम होती। यकीनी तौर पर बैंकॉक में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के अमले को जुल्फी बुखारी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब लोग उन्हें मैसेज करते और वो मैसेज का जवाब देते तो लोग उनका शुक्रिया अदा करते, जिस पर वो जवाबन उनको ये कहते कि इट्स माई ड्यूटी। जुल्फी बुखारी साहब के लिए अगर ये कहा जाए कि ही इज द राइट मैन फॉर राइट जॉब तो यकीनन गलत न होगा। हम वजीर आजम इमरान खान साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऐसे शख्स को नामजद किया है जो यकीनन उनकी मुश्किलात के बारे में आगाह भी रहता है और उन्हें हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करता है।